ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ الانعام رکوع نمبر 9 پڑھیں گے۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے۔ قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اندعو، کیا ہم پکاریں، ہم بلائیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کو، ما لا ينفعنا، جو نہ نفع دے سکیں ہمیں، ولا يضرنا، اور نہ وہ نقصان پہنچا سکیں ہمیں، ونرد، اور ہم پھر جائیں، علی اعقابنا، اپنی ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ جب ہدایت دے دی ہمیں اللہ تعالی نے، کالذی استہوت، اگر ہم ایسے کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بلانے لگیں، تو مثال سے سمجھایا جا رہا ہے، تو اس شخص کی طرح ہم ہو جائیں گے، اس شخص کی طرح جو کہ استہوتہ الشیاطین، بہکایا ہو اسے شیطانوں نے، فی الارض، زمین میں، جنگل میں، صحرا میں، حیران کر کے اسے راستہ بھلا دیا ہو، لہو اصحاب، اس کے ساتھی ہوں، یدعونہ، وہ سب اسے بلائیں، الی الہدی، ہدایت کی طرف، ائتنا، وہ کہیں کہ آجا، قل، کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، ھو الہدی، یہی اصل ہدایت ہے، وامرنا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لنسلم، کہ ہم فرما بردار ہوں، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے، وان اقیموا الصلاۃ، اور یہ کہ تم سب قائم کرو نماز کو، واتقوا، اور اسی سے ڈرو، وہو الذی الیہ تحشرون، اور وہی ذات ہے جو اسی کی طرف تحشرون، تم سب جمع کیے جاؤ گے، وہو الذی، اور وہی اللہ وہی ذات ہے، الذی، جس نے خلق السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، ویوم، اور جس دن، یقول، وہ کہے گا، کن، ہو جا، قیامت کے دن جب قیامت آنے لگے گی میدان حشر کے لیے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کن، ہو جا، فیکون، تو پس وہ ہو جائے گا، قولہ الحق، اسی کی بات برحق ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی بادشاہی ہوگی، یوم ینفخ، جس دن پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، عالم الغیب، وہی جاننے والا ہے غیب کو، والشہادہ، اور حاضر کو، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی بڑی حکمت والا، خوب خبردار ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ، آزر، اپنے باپ آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، کیا تو بناتا ہے بتوں کو، آلِهَةً، معبود، انی اراکا، بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے، وقومکا، اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں، وکذالک، اور اسی طرح، نوری ابراہیم، ہم دکھانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات، نظام سلطنت آسمانوں کا نظام حکومت ہم دکھانے لگے، والارض، اور زمین کا، ولیکون، اور تاکہ وہ ہو جائے، من الموقنین، یقین کرنے والوں میں سے، فلما جن، پھر جب چھا گئی، علیہ، اس پر، اللیل، رات، رآ کوکبا، اس نے دیکھا ایک ستارہ، قال ھذا ربی، تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، فلما افل، پھر جب وہ غائب ہو گیا، قال لا احب الآفلین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نہیں ہوں محبت کرتا غائب ہو جانے والوں سے، فلما رأى القمر بازغا، پھر جب اس نے دیکھا قمر، چاند کو، بازغا، چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے، فلما افل، پھر جب وہ چھپ گیا، قال، تو کہنے لگے، لئن لم يهدنی، البتہ اگر نہ ہدایت دی مجھے ربی، میرے رب نے، لأکونن من القوم الضالین، تو یقیناً میں بھی گمراہ ہونے والی قوم سے ہو جاؤں گا، فلما رأى الشمس، پھر جب اس نے دیکھا سورج کو، بازغۃً، چمکتا ہوا، قال، تو کہا، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، فلما افلت، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، قال، تو کہا، یا قوم، اے میری قوم، انی بریء، بے شک میں بیزار ہوں، مما، اس سے، تشرکون، جو تم سب شریک بناتے ہو، انی وجہت، بے شک میں نے رخ کر لیا، وجہی، اپنے چہرے کا، للذی، اس کے لیے جس نے، فطر السماوات، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، حنیفا، یکسو ہو کر،
वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरकों में से नहीं हूँ। वहाजहु कौमुहु, झगड़ा करने के लिए आ गई उसकी कौम। काला, तो कहा, अतुहाजूनी फिल्लाह, क्या तुम सब झगड़ते हो मुझसे अल्लाह के बारे में। वक़द हदानी, हालांकि यकीनन उसने मुझे हिदायत दी। वला अखाफ़ु, और नहीं मैं डरता, मा तुशरिकून बिही, जिन सब को तुम शरीक बनाते हो उस अल्लाह का, इल्ला अन यशा रब्बी, मगर ये यशा रब्बी, जो चाहे मेरा रब। यानी अगर ये सारे तुम्हारे बुत, तुम्हारे मुश्किल कुशा, तुम्हारे बातिल माबूद मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहें तो मैं उस नुकसान से नहीं डरता। इल्ला अन यशा रब्बी, मगर उस नुकसान से डरता हूँ जो मेरा रब मुझे पहुंचाए। मैं अपने रब से डरने वाला हूँ। वसिअ रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा, और मेरा रब वसी है, इहाता किए हुए है मेरा रब, कुल्ल शैइन, हर चीज़ का, इल्मा, अपने इल्म के एतबार से। अफला ततज़क्करून, क्या तुम सब नसीहत हासिल नहीं करते, तुम गौर व फिक्र नहीं करते। वकैफ़ा अख़ाफ़ु मा अशरकतुम, और कैसे मैं डर जाऊँ उनसे जिनको तुमने शरीक बनाया है। वला तख़ाफ़ून, और तुम सब नहीं डरते, अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाह, कि तुमने शरीक बना लिया अल्लाह का, मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना, जो नहीं उसने नाजिल की तुम पर कोई दलील। फ़अय्युल फ़रीक़ैन, तो बताओ दो गिरोहों में से कौन सा अहक को ज़्यादा हकदार है, बिल अमन, अमन का, किसको अमन में होना चाहिए। एक वो जो अल्लाह से डरता है, और दूसरा वो जो बग़ैर दलील के अल्लाह के शरीक बनाए हुए हैं। इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो तो बताओ किसको पुरअमन होना चाहिए। अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो सब ईमान लाए, वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, और उन्होंने अपने ईमान को मिलाया नहीं, अपने ईमान में जुल्म की मिलावट नहीं की। उलाइका लहुमुल अमन, वही लोग हैं कि इन सब के लिए अमन है। वहुम मुहतदून, और वही सब हिदायत पाने वाले हैं। यहाँ तक रुकू कंप्लीट हुआ। इस रुकू में पहले थोड़ा मुशरिकीन मक्का से बात हो रही है, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया। इंतहाई अहम उनकी ज़िंदगी का पहलू है इस रुकू में। तवज्जो से सुने, पहले ये 2-3 आयतें हैं। कुल अनदउ मिन दुनिल्लाह, मक्का वालों से कहा जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दें, क्या मैं अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करूं, उनको पुकारूं जो कोई नफ़ा नुकसान रखने के मालिक नहीं है, जिनके पास कोई नफ़ा नहीं, कोई नुकसान नहीं। जिस तरह है ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तमाम कुव्वतों और ताकतों का मालिक एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तो क्या मैं उस रब को छोड़कर इनको बुलाऊं जिनके पास कोई नफ़ा का इख्तियार नहीं, कोई नुकसान का इख्तियार नहीं। और वनुरद्दु अला अक़ाबिना, अगर हम ये करने लग जाएं तो एड़ियों के बाद पलट गए हम, जबकि अल्लाह ने हमें हिदायत दी है, सीधा रास्ता दिखाया है, और उस सीधे रास्ते की तरफ जो जन्नत की तरफ जाने वाला है उस पे हम चल रहे हैं। उसको छोड़कर हम तुम्हारी बात मान लें, तुम्हारी मनमानी और तुम्हारी मर्ज़ी पर इन बातिल माबूदों को हम अपना माबूद समझ लें, जो ना नफ़ा के मालिक ना नुकसान के मालिक, तो हमारी मिसाल तो उस बंदे की तरह हो जाएगी कि जिसको शैतान ने बहका दिया। यानी एक जमात, एक गिरोह जा रहा है और वो सारे गिरोह वाले लोग सीधे रास्ते पर हैं, उनमें से किसी एक को शैतान ने बहका दिया, हैरान कर दिया, वो काफ़िले से थोड़ा सा हटा, अब रास्ता वो भूल गया, अब वो सीधे रास्ते पर नहीं, वो मंजिल तक कैसे पहुँचेगा। इस्तहवतहु शयातीन, के बहका दिया, गिरा दिया उसको। इस्तहवत हवा से है, हवा, जिस तरह ख्वाहिश नफ्स को भी हवा कहते हैं, और हवा जो चल रही होती है ये भी, इसको भी हवा कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है, और ये ख्वाहिशात भी इंसान को नीचे ले जाती हैं, इसको इसलिए इनको भी हवा कहते हैं। इस्तहवा, बहकाया, नीचे कर दिया, रास्ते से हटा दिया, असल मंजिल से उसको दूसरी तरफ कर दिया शैतानों ने। फिर अर्ज़ ज़मीन वो हैरान और परेशान है कि अब कहाँ जाना है। और फिर हालत भी उसकी ऐसी है, लहू अस्हाबुन यदऊनहु इलल हुदा अतिना, उसके साथी, उसके गिरोह वाले, उसकी जमात वाले उसको बुला रहे हैं कि आओ हुदा अतिना, आओ हमारी तरफ आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ। अब वो किसकी तरफ जाए। कई गिरोह हैं, कई जमातें। अब यहाँ ना अगर आप तवज्जो करें, बड़ा ज़बरदस्त जो है अंदाज से समझाया गया है कि एक जमात नहीं, एक तो उसकी अपनी जमात है जिससे वो भटक गया था,
اور دوسرے بھی اس کو بلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری طرف آ، ہم سیدھے راستے پر جا رہے ہیں، ہم منزل تک پہنچنے والے ہیں۔ ایک اور جماعت بھی ہے، وہ بھی اسے بلاتے ہیں کہ ہماری طرف آ جا، ہم سیدھے راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ دوسری جماعت جا رہی ہے، وہ بلا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ جا، ہم منزل تک پہنچنے والے ہیں۔ انہ اصحاب، اس کے سارے ساتھی اسے بلا رہے ہیں، یدعونہ الی الہدی، ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، ائتنا، ہماری طرف آ جا۔ تو وہ کس طرف جائے؟ تو آگے بتایا گیا کس طرف جانا چاہیے، اصل ہدایت کیا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ، اللہ کی ہدایت، هو الہدی، اصل ہدایت تو وہ ہے، اصل ہدایت یہ ہے کہ اللہ سے ہدایت مانگی جائے۔ اصل ہدایت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہدایت قرآن میں بتا دی، جو سیدھا راستہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں دکھا دیا، اس پر جو چلے گا، اس طرف جو آئے گا، وہی جنت کو جائے گا۔ وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا، لِنُسْلِمْ، کہ ہم سب فرما بردار ہوں، لِرَبِّ العالمین، تمام جہان والوں کے رب کے لیے، جس نے یہ سارے کائنات کو پیدا کیا، ان تمام جہانوں کا مالک ہے، ان تمام جہانوں کو چلانے والا، ان کو کنٹرول کرنے والا، اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ اسی کے بن جائیں گے تو سیدھے راستے پر چلیں گے، اور اسی سے ہدایت مانگیں۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ اس وقت جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، شیطانوں نے بہکایا ہوا ہے انسانوں کی اکثریت کو، بالکل اسی طرح استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، زمین میں انسان حیران اور پریشان ہے کہ کدھر جائے، کون سا حق والا راستہ ہے۔ اور پھر اسلام پر چلنے والی، اسلام کا نام لینے والی کئی مذہبی جماعتیں موجود ہیں، ان میں عقائد کا اختلاف اور بگاڑ، اور اعمال میں، فقہی مسائل میں بہت سارے اختلافات موجود ہیں۔ ہر ایک ان میں سے اپنی طرف بلا رہا ہے، نظریاتی زمین و آسمان کے اختلاف موجود ہیں۔ وہ سب کیا کہتے ہیں؟ ہم ہدایت پر ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 ہوں گے۔ اور پھر یہ مت سمجھے جو کہتے ہیں نا جو جہاں ہے وہ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 72 جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، ایک جنت میں جانے والا ہوگا، اس ایک کو ڈھونڈیں، اس کی طرف چلیں۔ انہ ھدی اللہ، سیدھا راستہ تو وہ ہے، اللہ کی ہدایت، اصل ہدایت تو وہ ہے، اس ہدایت کی طرف آئیں جو ہدایت اللہ نے قرآن میں بتائی، اور صحیح احادیث میں جو طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس پر عمل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، تاکہ سیدھے راستے پر ہم چل سکیں اور جنت میں پہنچ سکیں۔ ایک جماعت جنت میں جانے والی ہے، ورنہ باقی سارے گروہ اور جماعتیں بنے گی، لیکن وہ باطل ہیں، ایک حق پر ہے۔ اس حق کو ڈھونڈنے کا طریقہ یہاں بتایا گیا، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو اس کے لیے، وَاتَّقُوا، اسی سے ڈر جاؤ، نماز قائم کرو اور اس کا تقوی اور ڈر اختیار کرو، تو وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ اللہ کا ڈر دل میں ہو، کسی اور کا ڈر دل میں نہ ہو، اور حق قبول کرنے کی طمع، تڑپ، اور اس کے لیے کوشش ہو۔ اور اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں، آگے چل کے ہم پڑھیں گے سورہ العنکبوت میں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے، وہ حق والے راستے پر چلے، وہ جنت میں جانے کی کوشش کرے اور سیدھا راستہ تلاش کرے، لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور اس کو سیدھے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ کس کو؟ جو والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے طرف آنے کی کوشش کرے، جو محنت کرے، جو کاوش کرے، جو کرے ہی کچھ نہ، جو کہے بس جیسے ہے ٹھیک ہے، بس جو سارے کر رہے ہیں میں بھی وہی کروں گا، پھر نہیں، اور پھر نماز پڑھے، اللہ کا ڈر اختیار کرے۔ اور یہاں پر ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جو حق کے قبول کے لیے، حق کو ڈھونڈنے کے لیے بڑی زبردست ہے۔ صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد کی نماز میں دعا کیا کرتے تھے، نماز پڑھیں اور یہ دعا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ حالانکہ دعا پر غور کریں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز جب شروع کرتے، جہاں پہ ہم سبحانک اللہم اللہم باعث بینی پڑھتے ہیں، اور بھی کئی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور خصوصاً تہجد میں آپ یہ دعا کرتے، اللہم رب جبرائیل، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ کیا معنی اس کا؟ اللہم رب جبرائیل، اے جبرائیل کے رب، میکائیل کے رب، اسرافیل کے رب،
عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کو جاننے والے، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت تحکم، اے اللہ تو نے فیصلہ کرنا ہے، بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اپنے بندوں کے درمیان جو یہ دنیا میں اختلاف کر رہے ہیں، فیصلہ قیامت کے دن تو نے کرنا ہے ان کے بارے میں۔ اب تو کیا کر، فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ اب دعا کیا ہے؟ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اللہ یہ جو اختلافات ہو رہے ہیں ان اختلاف میں حق کون سا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے، اس سیدھے راستے پر چلنے کی تو مجھے رہنمائی دے دے، تو مجھے اس راستے پر چلا، اس عقیدے پر رکھ، وہ کام کرنے کی توفیق دے جو حق والے ہوں، اس راستے پر چلا دے جو حق والا ہو۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک تو جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلا دیتا ہے۔ جس حق پر تو نے قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے اور جو حق ہونا ہے وہی حق دنیا میں مجھے دکھا بھی دے، اس کو سمجھا بھی دے اور اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا کر دے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز میں، تہجد میں یہ دعا کریں تاکہ اختلافات میں اللہ رب العالمین ہمیں سیدھے راستے پر، ہدایت والے راستے پر چلنے والا بنا دیں۔ اصل ہدایت تو وہی ہے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ سے ہمیشہ ہدایت کا سوال کریں۔ ہم روزانہ نماز میں کہتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پر چلا، حالانکہ آگے ہیں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، سیدھا راستہ ہی ہے نا۔ پھر بھی دعا مانگنے کے لیے کہا گیا کہ کہیں پھر بھٹک نہ جائیں۔ شیطان ہمیشہ دانت انہی لوگوں پہ لگاتا ہے نا جو سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ان کو ٹیڑھے راستے پر لے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن لگائی، اس کے ارد گرد دوسری لائنیں لگائیں، ایک سیدھی لائن آپ نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے، اور اسی صراط مستقیم پر دوسرے راستے نکل رہے ہیں۔ شیطان آ کے بیٹھے گا، وہیں سے کہیں اور لے جائے گا، ڈائریکشن بدل جائے گی، تو انجام الٹ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ جس حق پر تو نے قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے اسی پر ہمیں چلنے والا بنا دے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ذات، اسی کی طرف تم سب نے اکٹھے ہو کر جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو حق کے ساتھ، آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، اسی نے بنایا۔ اور پھر جس دن وہ کہے گا کن ہو جا فیکون، وہ جس دن الیہ تحشرون، اسی کی طرف اکٹھے ہو کر جانا ہے، تو وہ دن کب ہوگا؟ جب ویوم یقول کن فیکون، جس دن وہ کہے گا کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو جائے گا، وہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس کی بات برحق ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، اللہ جب کہیں گے کن فیکون، بس وہ ہوگا۔ سور اسرافیل نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے سور کو اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے اور اس میں پھونک مارنے کے لیے سانس بھی اندر کو لی ہوئی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین اسے حکم دیں گے کہ کن، اللہ تعالیٰ کہیں گے، فوراً اسرافیل جو ہے وہ سور میں پھونک دیں گے اور زلزلہ قیامت کا، اور قیامت برپا ہو جائے گی، سب کے دل پھٹ جائیں گے اور جتنے بھی انسان زمین پر زندہ ہیں سب فوت ہو جائیں گے، اور پھر دوبارہ سے سور میں پھونکا جائے گا۔ یہ تفسیر آگے آئے گی۔ پھر سارے جتنے پہلے فوت ہو چکے ہیں وہ بھی، اور جو اس وقت فوت ہوں گے، سب کے سب اٹھ کر میدان حشر کی طرف جانے کے لیے جو ہے وہ چل پڑیں گے۔ فی الصور عالم الغیب والشہادہ، وہی غیب اور حاضر کو جاننے والا، اور وہی بہت بڑی حکمت والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہاں سے آگے رکوع کے آخر تک تقریباً ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، مکالمہ کیا تھا، اور پھر اپنی قوم سے جو ہے مناظرہ کیا تھا۔ یہ مناظرہ جو ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ مناظرہ تلاش حق نہیں ہے، حق کی تلاش کے لیے نہیں ہے، بلکہ مشاہدہ حق ہے۔ یہ دو چیزیں اگر ذہن میں رہیں، بلکہ اگر آپ لکھ لیں کہ یہ تلاش حق کا راستہ نہیں ہے بلکہ مشاہدہ حق ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں کہا ہے جو کہ غلطی پر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، غار میں تھے، وہاں چھپے رہے اور باہر نہیں نکلے۔ کئی عرصے کے بعد جب وہ باہر نکلے، پہلی دفعہ ستارہ دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر یہی بات ہے تو پھر اپنے باپ کو کیوں کہہ رہے ہیں آزر تتخذ اصنام، کیوں بت بنائے ہوئے تم نے؟ اصنام عالیہ، بتوں کو تم نے اپنا معبود بنایا۔ انی اراک وقوم، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تمہاری قوم کو فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں ہو تم۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جتنے بھی باطل معبود تھے
ان سب کو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے زبردست دلائل کے ساتھ ان سب کا رد کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی اور بادشاہ کو بھی اپنا رب مانتے تھے، ستاروں کو، سورج چاند ستاروں کو بھی اپنا رب مانتے تھے، بتوں کو جو ہے توڑا، ان پر کلہاڑا چلایا، اس وجہ سے تاکہ قوم کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے کہ یہ جو بت ہیں، یہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکے، ہمارے نفع نقصان کے کیا مالک ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑی زبردست دلیل ہے نا کہ جنہوں نے اپنی حفاظت نہیں وہ کر سکے، جن کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، جن کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا گیا، اپنے آپ کا بچاؤ وہ نہیں کر سکے، اپنا دفاع نہیں کر سکے، تمہیں کیا بچائیں گے؟ بڑی زبردست دلیل تھی۔ اور پھر بادشاہ کو بھی رب مانتے تھے، تو بادشاہ کے سامنے بھی دلائل دیے، کہا کہ تو اگر رب ہے، تیرا ہی کنٹرول اور اختیار چلتا ہے، تو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ بھی مبہوت ہو گیا اور اس سے بھی کوئی بات بھی نہ بن پائی، اس کا بھی رد کیا بڑے زبردست دلائل کے ساتھ۔ اب یہاں سورج چاند اور ستاروں کی بھی پوجا کرنے والے تھے، ان کو بھی لاجواب کرنا تھا، تو انداز ایسا اختیار کیا، اسے کہتے ہیں الزامی جواب، کہ کسی کے ساتھ بحث کرنی ہے تو اس کو لاجواب کرنے کے لیے یہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا، اور یہی ہے یہاں پر کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب، ان کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ اور یہ ہے کہ مشاہدہ کائنات تھا، اللہ رب العالمین حق کے مشاہدہ، ایک ہے حق کی تلاش کہ ابھی حق ملا نہیں ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے، یہ وہ نہیں ہے، حق مل چکا تھا، ٹھیک ہے نا۔ حق قبول کرنے کی نا، حق تک پہنچنے کے چار ذریعے ہیں، چار ذریعے یہ یاد رکھنا۔ ایک ہے انسان کی فطرت، جبلت، جس پر انسان پیدا ہوا ہے، اس فطرت میں اللہ نے حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، اور دوسرا اللہ نے حق قبول کرنے کے ذرائع دیے ہیں، جسے ہم جو ہے احساسات کہتے ہیں، حواس خمسہ، آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر، زبان سے جو ہے وہ چکھ کر، محسوس، یعنی انسان محسوس کرتا ہے کائنات کو، دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری چیز ہے کہ پہلا فطرت، جبلت انسان کی، دوسرا یہ سینسز، اور تیسرے نمبر پر انسان کا دماغ۔ پھر یہ سینسز، جب سینسز کے ذریعے علم آتا ہے تو وہ دماغ کے اندر پروسیسنگ کے نظام میں جاتا ہے، وہاں سے انسان سوچتا ہے کہ یہ اتنا بڑا سورج، آنکھ سے دیکھا نا سورج کو، اتنا بڑا سورج، اتنی اس کی دھوپ، اتنی اس کی حرارت، یہ کیسے چل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کوئی ہے اس کو بنانے والا؟ دماغ کے ذریعے پھر سوچتا ہے۔ کوئی بھی چیز، جتنی بھی کائنات کی چیزیں انسان دیکھتا ہے کہ یہ نباتات اگ رہی ہیں، کوئی ہے ان کو اگانے والا، مٹی سے پانی آتا ہے، مٹی مردہ زمین سے کس طرح زندگی کی کونپلیں دوبارہ سے نکل جاتی ہیں، دماغ سوچتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہو رہا، کوئی ہے اس کو کرنے والا۔ اور پھر چوتھے نمبر پر وحی کی مہر اس پر لگ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغامات آ جاتے ہیں کہ یہی اللہ ہے، جس طرح ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو انسان کو ہدایت مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہدایت ابراہیم علیہ السلام اپنی فطرت کے مطابق، اپنی فطرت کو اور اپنے احساسات کو، ٹھیک ہے نا، استعمال کر کے، اپنے ذہن کو استعمال کر کے ہدایت تک پہنچ چکے تھے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی بھی مل چکی تھی ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور یہ ہے پھر اس کا مشاہدہ، عقل سے اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، فطرت استعمال ہو چکی، اب مشاہدہ کر رہے ہیں کائنات کا۔ اور پھر دوسری بات جو میں نے بتائی، لوگوں کو، ان باطل ستارہ پرستوں کو زبردست دلائل دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ انداز اختیار کیا کہ کیا کہا، انی اراک وقومک فی ضلال مبین وکذالک نری ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے ملکوت السماوات، آسمان کی نظام، والارض، اور زمین کے، مشاہدہ کرایا کہ دیکھو کتنا بڑا سورج، ستارے، چاند، ان سب کو چلانے والا کوئی ہے، تاکہ ان کا یقین اور بڑھ جائے۔ اب دیکھیں نا یہاں پر کہ ہم سورج کو روز دیکھتے ہیں، چاند کو روز دیکھتے ہیں، ایک ہوتا ہے ویسے دیکھنا، اور دوسرا ہے اس نیت سے دیکھنا، جس طرح میں نے ابھی کہا نا، فطرت ہے انسان کی، پھر اللہ نے سینسز دیے ہیں، پھر عقل ہے، ان ساری چیزوں کا استعمال کر کے دیکھیں کہ کوئی ہے چلانے والا اس نظام کو، غور و فکر کرنے سے، تاکہ اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچانے کہ جو رب اتنا بڑا سورج بنا سکتا ہے، جو رب اتنی بڑی کائنات کا نظام چلا رہا ہے، وہی اس پوری کائنات کا مالک ہے، وہی مدبر الامر ہے، اس نے ان ساری کائنات کو کسی مقصد کے لیے بنایا ہے،
جس طرح پیچھے ہم پڑھا ہے نا سورہ آل عمران کے آخر میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس میں بڑی بڑی نشانیاں عقل مندوں کے لیے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جو اللہ والے عقل مند لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ ساری چیزیں تو نے بیکار میں نہیں بنائی، یہ سورج اللہ نے ایسے نہیں بنا دیا، کوئی مقصد ہے اس کا، آسمان بنانے کا کوئی مقصد ہے، زمینیں کا فرش بچھانے کا کوئی مقصد ہے، انسانوں کو تخلیق کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے کیا سمجھ لیا تمہیں ہم نے بیکار میں بنا دیا؟ یہ اتنی بڑی کائنات، اس کا نظام اور سسٹم یہ بیکار میں چل رہا ہے۔ وانکم الینا لا ترجعون، تم اس کی طرف لوٹ کر نہیں جاؤ گے۔ لیکون من الموقنین، تاکہ یقین بڑھ جائے کہ اس کائنات کا نظام چلانے کا کوئی مقصد ہے، اس کائنات کے بنانے والے کا، اس کو کریٹ کرنے والے کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد اصل زندگی جو ہے اس کی طرف جانا ہے، اور پھر اس میں کیے ہوئے کا حساب چکانا ہے تم نے، تاکہ اس پر یقین بڑھ جائے۔ ہم بھی اگر دیکھیں، غور و فکر کریں تو یقین بڑھ جاتا ہے کہ ایک چیز کو ویسے دیکھنا، اور دوسرا گہرائی کے ساتھ اس کا مقصد ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھنا کہ یہ کیوں بنائی گئی ہے، اس کے بنانے والا کون ہے، اور اس کے بنانے والے کا مقصد کیا تھا، اس نے کیوں بنائی یہ چیز۔ اور پھر کیا تھا؟ فلما جن علیہ اللیل، جب رات چھا گئی ایک ستارہ دیکھا، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ ساری قوم والے اسے رب مانتے تھے، تو اس لیے ھذا ربی، کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ یہ رب، جس طرح انسان سوالیہ نظروں میں کہتا ہے نا یہ ہے رب، اچھا لوگ بھی سارے اس کو رب مانتے تھے، یہ ہے رب، تو یہاں سے نا اس کو، ان ستارہ پرستوں کو، سورج پرستوں کو کچھ نہ کچھ وہ مل گیا کہ اس نے بتوں کو توڑا تھا، بادشاہ کو بھی رب نہیں مانا، بتوں کو بھی نہیں مانا، چلو کسی کو تو مانتا ہے نا، چلو ستارے کو تو مان رہا ہے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ غائب ہو گیا، چھپ گیا، تو کہا چھپ جانے والوں سے میں محبت نہیں کرتا، جو بے وفا ہوں، جو راستے میں چھوڑ جائیں، ان کو میں پسند نہیں کرتا، لا احب الآفلین۔ فلما رأى القمر، پھر چاند دیکھا، چاند کو دیکھا، کہا اھذا ربی، یہاں محذوف ہے، اگر وہ مناظرانہ انداز ہے نا تو اھذا ربی، کیا یہ رب ہے، یہی ہوتا ہے رب، ٹھیک ہے، تو کیا کہا ان کو جواب دینے کے لیے، ھذا ربی، یہ رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ چاند بھی چھپ گیا تو کیا کہنے لگے، لئن لم یہدینی ربی، اگر میرے رب نے مجھے سیدھی راہ نہ دی، لأکونن من القوم الضالین، میں بھی انہیں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہاں یہ ہے لئن لم یہدینی ربی، میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، ہدایت تو مل چکی تھی، اب قوم کو سمجھا رہے ہیں اور پھر دعا کر رہے ہیں، اگر میرے رب نے مجھے سیدھی راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں تو اسی ستارے پر ہی اڑا رہتا، تو میں تو انہیں بتوں کو معبود بنا لیتا، میں نے تو بت توڑ دیے، ستارے سے منہ موڑ لیا، اور اس قوم کو سمجھانے کے لیے اب چاند کے بارے میں بھی کہا تو یہ بھی چھپ گیا، میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، ورنہ میں بھی انہی پہ ہی اڑا رہتا، ستارے کی پوجا کرتا رہتا، چاند کی پوجا کرتا رہتا۔ لئن لم یہدینی ربی، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی، لأکونن من القوم الضالین، میں بھی انہی گمراہ قوم کے ساتھ مل جاتا۔ اور پھر آگے دیکھا، فلما رأى الشمس، سورج کے سامنے بھی جھکے ہوئے ہیں، بازغۃ، چمکتا ہوا دیکھا، چمک رہا ہے اور سب سے بڑا ہے، اس کی روشنی نے چاند اور ستاروں کی روشنی کو مانند کر دیا، قوم اس کے سامنے بھی جھکی ہوئی ہے۔ کہا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے، یہ رب ہے، ھذا اکبر، یہ بڑا بھی ہے۔ فلما افلت، جب شام ہوئی وہ بھی ڈوب گیا۔ قال یا قوم، کہنے لگا میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں جو تم شرک کر رہے ہو، جو تم شریک بنائے ہوئے ہیں تم نے رب کے، میں اس سے بری ہوں، میں ان کی پوجا نہیں کرتا۔ اب یہاں یہ تھا قوم کو سمجھانے کے لیے کہ قوم نے پہلے سمجھ لیا چلو کچھ مان رہا ہے نا، پھر ان کے باطل معبودوں کی خامی، ان میں جو کمی تھی، جو نقص تھا وہ بیان کیا، تاکہ یہ لوگ بھی سمجھ جائیں کہ جن میں نقص ہوتا ہے ان کو رب نہیں بنایا جاتا، جس میں عیب ہو، جس میں کمی ہو، جس میں کمزوری ہو، جو کسی کے نفع نقصان کا مالک نہ ہو، جو خود بھی کسی کے ماتحت ہو، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ رب وہ ہے جو اس سورج کو بھی پیدا کرنے والا ہے، جو ان ستاروں کا بھی رب ہے، جو چاند کا بھی رب ہے، اور جس کے حکم سے یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے آتے ہیں، جس کے حکم سے چلے جاتے ہیں، اصل رب وہی ہے۔ اسی کے سامنے جھکو، اسی کے سامنے اپنی فریادیں رکھو، وہی تمہاری مشکلوں کو حل کرنے والا ہے۔ قوم کو یہ سمجھایا
اور کیا کہا؟ میں اس سے بری ہوں. انی وجہت وجہی للذی، بے شک میں نے اپنا رخ کر لیا، اپنے چہرے کا رخ اسی کی طرف کیا، فطر السماوات والارض، جو اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، جو ان سورج اور چاند ستاروں کا مالک ہے، ان کا خالق ہے، جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے، میں نے اسی کی طرف اپنا چہرہ کیا ہے، اپنا رخ اسی کی طرف کر لیا. فطر السماوات والارض حنیفا، یکسو ہو کر. یکسو کا کیا معنی؟ نہ ستارے کی طرف دیکھنا ہے، نہ چاند کی طرف دیکھنا ہے، نہ سورج کو سفارشی بنانا ہے، نہ بتوں اور معبودوں کو اپنا سفارشی سمجھنا ہے، کسی کی طرف نہیں دیکھنا، اور نہ ہی دنیا کے سرداروں اور چودھریوں اور بڑوں کی طرف دیکھنا ہے، نہ ہی کسی کا خوف ہے، نہ ہی کسی دنیا کے کسی عہدے کے چھوٹ جانے کا کوئی غم ہے، نہ ہی کسی کی سزا کی کوئی فکر ہے، نہ ہی یہ فکر ہے کہ باپ نے گھر سے نکال دیے اب قوم کیا کرے گی. کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کسی سزا کی کوئی فکر نہیں، کسی دنیا کے فائدے کی کوئی لالچ نہیں، صرف یکسو ہو کر، حنیفا، یکسو ہو کر میں نے اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف کر دیا ہے. وہی مجھے نقصانات سے بچائے گا، وہی مجھے فائدہ دے گا، اور اسی کی طرف ہی منہ کرنے سے میری دنیا و آخرت سنورے گی. وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے. ان جیسا عقیدہ اپنائیں گے. یہی دعا ہے نا قربانی سے پہلے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور پھر آگے اور جگہ پہ لفظ ہیں قرآن کے، وہ دعا میں پڑھنے ہیں. ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، پھر وہی لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. یہ دعا ہے. قربانی کرنے سے پہلے یہ دعا، ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کو اللہ رب العالمین نے سنت ابراہیمی کرتے ہوئے دعا بنا دیا. وجہت وجہی للذی، ابراہیم علیہ السلام نے تمام چیزوں سے چہرے موڑ کر اللہ کی طرف کر دیے تھے. اور پھر اگر ہم یہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست تھی. آج کلمہ پڑھنے والے بھی کئی ستارہ پرست بن چکے ہیں. ستاروں پر یقین، یہ ٹی وی چینلوں پر، یوٹیوب پہ بھی اب چینل بن چکے ہیں، اخباروں پہ آیا ہوتا ہے فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ پہنچے گا تو فلاں کی قسمت فلاں بدل جائے گی. اپنے ستارے دیکھو، ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر ستاروں کے ذریعے حال بتا رہے ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نجومی کے پاس جاتا ہے، کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اس نے محمد الرسول اللہ پر اترے ہوئے دین کے ساتھ کفر کر لیا ہے، وہ کافر ہو گیا. یہ نجومی، یہ جھوٹے ہیں، یہ جادوگر ہیں، اور جادوگر کی سزا قتل ہے دین میں، شریعت میں، اسلام میں. یہ ستارہ پرست تو وہ مشرک تھے، اور آج انہی پر یقین کر لیا گیا. غیب کی خبریں ابھی پیچھے ہم نے پڑھا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ یہ ستارے اللہ رب العالمین نے آسمان کی زینت بنائے ہیں، اور یہ راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. یہ فائدہ ان کا. ان سے قسمت کا حال کسی کو معلوم نہیں ہوتا. یہ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے اللہ نے ستارے نہیں بنائے. آج یہ دیکھیں، کلمہ پڑھنے والے یقین ستاروں پر، ستاروں سے قسمت معلوم کرتے ہیں، اور قربانی کرتے ہوئے یہ دعا پڑھ رہے ہوں تو کیا فائدہ؟ کتنا قول اور فعل میں تضاد ہے، کیا قربانی قبول ہوگی؟ عقیدہ تو ان جیسا جن کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، اور قربانی ابراہیم علیہ السلام جیسے کیسے بن جائے گی؟ تو اس لیے اپنے عقیدوں کو درست کریں، ان پیغامات کو، ان اسباق کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. اللہ رب العالمین کی توحید کا پیغام گھر گھر میں پہنچائیں. جتنا ہو سکتا ہے آپ کوشش کریں. اور ہماری امت مسلمہ کلمہ پڑھنے والے جو شرک کی طرف جا رہے ہیں، جن کے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، اللہ سے ان کے لیے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ اللہ رب العالمین انہیں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائیں. دیکھیں نا، کلمہ پڑھنے والے روزانہ جو ہے وہ چینلوں پہ بیٹھ کے بتا رہے ہیں. اور آپ ہاتھ کی تصویر بھیجیں، آپ اپنی ماں کا نام بتائیں، وہ آپ کو قسمت کا حال بتائیں گے. کسی انسان کو کسی کی قسمت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کو اپنی قسمت کا نہیں پتہ. روڈ پہ بیٹھا ہوا ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر آپ کو قسمت کا حال بتاتا ہے. اس کو یہ کہیں، بلکہ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں گیا اس کے پاس، جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں روڈوں پہ ہاتھ کی لکیریں دیکھنے، خصوصاً پاکستان، انڈیا میں بڑے جو ہے نا روڈ پہ بیٹھے ہیں. تیری اپنی قسمت کی یہ ہے کہ روڈ کی مٹی تو جو ہے نا چاٹ رہا ہے، اور لوگوں کو ان کی قسمت بتاتا ہے. ایک ساتھی کہنے لگے کہ میں نے نا اس کو ایک ہاتھ دکھایا اپنا، یہ دیکھ میرا ہاتھ کیا قسمت ہے، اور پیچھے سے نا میں نے جوتا نکال لیا، پشاوری چپل تھی، کہ میں نے ہاتھ میں لی اور کہا کہ بتا یہ تیرے پہ کتنے لگیں گی، لگنی ہے تو یہ ہاتھ میرا دیکھ کے بتا کہ کتنی لگیں گی. اب یہ بھی نہیں کہا کہ لگے گی یا نہیں لگے گی، یہ کہا کہ بتا یہ چپل تجھے کتنی لگیں گی.
ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے قسمت بتا رہا ہے، یہ بتا کتنی میں ماروں گا تجھے۔ اب آگے سے نا وہ کہتا ہے، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے، یار مولوی صاحب چلے جاؤ، میری روزی کا سوال ہے۔ اب جس کی اپنی روزی یہاں جو ہے سڑک کی دھول چاٹنے میں ہے، وہ دوسروں کو قسمت کا حال کیا بتائے گا؟ لوگ کتنے عقل کے اندھے ہیں، ان سے جا کے پوچھ رہے ہیں، وہ دو چار لکیریں دے کر بتا دیتے ہیں تیری قسمت میں فلاں، تیری میں فلاں، اس کی اپنی قسمت تو جو ہے نا سڑکوں پہ مارے کھا رہی ہے۔ تو اپنے عقیدے کو سمجھیں، اپنے عقیدے کو درست کریں، ابراہیم علیہ السلام جیسے بنے، وجہت وجہی للذی، اپنا چہرہ اللہ کے ذات کی طرف کریں جو پوری کائنات کا خالق، مالک، نفع و نقصان کا مالک وہی ہے۔ کسی کے اختیار میں نہ ہمارا نفع ہے، نہ کسی کے اختیار میں ہمارا نقصان ہے۔ اور یہی عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کو بتایا اور سمجھایا تھا کہ یا عمِ یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا، اے بچے اللہ کی حفاظت کر، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور یاد رکھ، پوری کائنات مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، مگر وہی نقصان ملے گا جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ اور پوری کائنات مل کر تجھے فائدہ دینا چاہے، فائدہ نہیں دے سکتی، صرف وہی نفع، وہی فائدہ تجھے ملے گا جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ جب یہ کہا حاجہ قوم جھگڑا کرنے کے لیے آ گئی، قوم جھگڑ پڑی۔ آپ دیکھیں، چاند کو معبود کہا تھا، قوم نے جھگڑا نہیں کیا، ستارے کو معبود کہا تھا، قوم نے جھگڑا نہیں کیا، سورج کو معبود کہا، قوم نہیں جھگڑی۔ جب یہ کہا کہ یہ سارے معبود نہیں ہیں، ایک اللہ رب العالمین کی ذات معبود ہے، قوم جھگڑ پڑی، قوم جھگڑا کرنے لگی۔ کیا وجہ ہے؟ آج بھی جھگڑا وہیں ہوتا ہے جب آپ یہ کہیں کہ یہ لا الہ، جیسے ہے نا لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، یہ بت، یہ پتھر کے، یہ لکڑی کے، یہ معبود، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور نہ ہی قبر والے کچھ کرتے ہیں، جو فوت ہو گئے وہ تو خود محتاج ہیں، کوئی کسی کا نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ لوگ جھگڑا کریں گے، ایک پیر کو چھوڑ کر دوسرا پیر پکڑ لیں، کوئی پیر پرست کچھ نہیں کہے گا آپ کو، دوسرے کو چھوڑ کر تیسرا بنا لیں، کوئی نہیں جھگڑا کرے گا، وہ کہیں گے کسی نہ کسی کو بنایا تو ہے نا، ایک امام کو چھوڑ کر دوسرا پکڑ لیں، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ جب یہ کہیں کہ یہ سارے کچھ نہیں کر سکتے، نفع نقصان کا مالک ایک اللہ ہے، پھر لوگ جھگڑیں گے، پھر کہیں گے یہ کیسے ہو گیا، بغیر واسطے کے ڈائریکٹ اللہ تک کیسے پہنچاؤ گے تم؟ ٹھیک ہے نا، جیسے یہ پہنچ گئے، یہ جو بزرگ تھے یہ بھی تو اللہ سے مانگتے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نہیں کہا کہ ان کے واسطے سے مانگو گے تو پھر دوں گا۔ یہی ہوتا ہے نا، دربار پر، قبر پر، مزار پر جا کر کلمہ پڑھنے والے ان کے واسطے کہتے ہیں ہم ان کے واسطے سے مانگتے ہیں، اللہ ایسے ہماری نہیں سنتا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں، ادعونی استجب لکم، مجھے بلاؤ میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ آپ یہ جب سب کو چھوڑیں گے کہ ہم نے تو صرف اللہ رب العالمین کے در پہ جانا ہے، کسی پیر صاحب، کسی بزرگ کا واسطہ اور وسیلہ نہیں دینا، کسی اور کے دربار اور مزار پہ ہم نے حاضری نہیں لگانی، ہم نے اللہ کے در پہ جانا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ لوگ جھگڑا کریں گے، لوگ کہیں گے یہ فلاں ہو گیا ہے، اس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، اس نے نیا دین بنا لیا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا تو باپ دادا کے دین کو چھوڑتا ہے، تو بزرگوں کا جو ہے وہ گستاخ ہو گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہتے تھے مکہ والے کہ تو نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی کہا تیرا باپ دادا کا مذہب ہے، ساری قوم کا مذہب ہے۔ اب دیکھیں نا، قوم کے مختلف بنے ہوئے تھے، ان میں سے کسی پر گیا تو کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ جب کہا کہ یہ ساری قوم والے جن نے سفارشی بنائے ہوئے ہیں، شریک بنائے، ان سب سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں اور اپنا چہرہ اللہ کی طرف کرتا ہوں، صرف یکسو ہو کر، کسی اور کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ قوم جھگڑ پڑی تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام، اتحاجونی فی اللہ، اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، وقد ہدانی، اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے اور میرے پاس تو دلائل موجود ہیں، ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں نہیں ڈرتا۔ دھمکیاں دینے لگے نا، ابراہیم تو یہ معبود تیری ٹانگیں توڑ دیں گے، یہ معبود تجھے مار ڈالیں گے، یہ معبود تجھے خراب کر دیں گے، ان معبودوں کی پھٹکار تجھ پر پڑے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا اخاف، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے ان کا۔ ہوتا ہے نا ایسے، دھمکیاں ملتی ہیں پھر اور پھر ہوتا، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے مفادات پر پھر زد پڑتی ہے تو پھر دھمکیاں دیتے ہیں، کیونکہ باطل معبودوں کی جو پوجا کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے عہدے ہوتے ہیں، ان کو نذرانے مل رہے ہوتے ہیں، ان معبودوں کے جو ان کے خانقاہیں، ان کے مندر یا جو بھی سمجھ رہے ہیں، ان پر جو مجاور ہوتے ہیں
ان کے نذرانے بند ہوتے ہیں، ان کے عہدے ختم ہوتے ہیں، ان پر زد پڑتی ہے، لوگ تو پھر سارے اللہ کی طرف جانے لگ جائیں گے، حقیقی دین کی طرف، ان کو پھر کون دے گا؟ ان کے نذرانے بند ہوں گے، تو اس وجہ سے وہ پھر دھمکیاں دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، آگے ہم پڑھیں گے سورہ ابراہیم میں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ ان بتوں کے مجاوروں نے تیری بہت زیادہ مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے، راہ حق سے ہٹا دیا ہے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ بہت زیادہ لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ اور یہی ہوتا ہے نا، ان کے مفادات پر جب زد پڑتی ہے تو پھر دھمکیوں پر اتر آتے ہیں۔ ولا اخاف، ابراہیم علیہ السلام نے کہا دھمکیاں مت دو، میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بھی، جس کا تم شرک کرتے ہو، جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے نا، یہ تمہارے شریک میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، الا ان یشاء ربی، مگر نقصان وہی ہوگا جو اللہ نے میری قسمت میں لکھ دیا۔ وہی ابھی جو میں نے آپ کو حدیث بتائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کیا کہا تھا؟ پوری کائنات مل کر تجھے نقصان نہیں دے سکتی، وہی نقصان ہوگا جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے، اور پوری کائنات مل کر فائدہ نہیں دے سکتی، وہی فائدہ ہوگا جو اللہ نے تیرے نصیب میں لکھا ہے۔ واسع ربی کل شیء علما، اور میرے رب کا علم وسیع ہے، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ وکیف اخاف، اور میں کیوں ڈروں، ما اشرکتم، جو تم نے شریک بنائے ان شریکوں سے میں کیوں ڈروں؟ یہ تو پتھر کے، یہ تو رب کی مخلوق جو ان کا خالق ہے۔ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ، اور تم نہیں ڈرتے جو تم جرم کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ تم شریک کر رہے ہو، تم نہیں ڈرتے، بلکہ مجھے ڈرا رہے ہو کہ میں ان سے ڈر جاؤں۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہوئی ہے، وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک، اور ان سورج چاند ستاروں کو پیدا کرنے والا، اس کے بارے میں تم نے غلط عقیدے گھڑے ہوئے ہیں اور ان کو تم نے سفارشی بنایا ہوا ہے۔ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، باوجود اس بات کے تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو اور مجھے ڈرا رہے ہو۔ ڈر تو تمہیں لگنا چاہیے کہ اسی حالت میں تمہاری موت آ گئی تو اس رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ولا تخافون، اور تم نہیں ڈر رہے، انکم اشرکتم باللہ، کہ تم نے اس اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، اس کے ساتھ شریک بنائے ہوئے، ما لم ينزل به علیکم سلطانا، جس پر اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ کہاں رب نے کہا ہے کہ ان سفارشیوں کو لے کے آؤ پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی؟ کہاں اللہ نے کہا ہے کہ سورج کو، اور سورج کی پوجا کرنے کی میرے ذہن میں آ گیا بات، اصل وجہ کیا تھی، کیوں سورج کی پوجا کرتے تھے؟ وہ سورج کو اس لیے معبود بنایا ہوا تھا، نظریہ وہی تھا جو آج کے مشرک کا ہے، نظریہ یہی تھا کہ یہ سورج اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ سورج رب ہے، رب وہ تو عبادت کرتے تھے نا، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ سورج کی اصل در حقیقت عبادت ہو رہی ہے، وہ کہتے تھے یہ سورج تو مخلوق ہے رب کی، اور یہ ایسی مخلوق ہے کہ اس نے جب سے اللہ نے سورج کو بنایا، سورج نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، لہٰذا اس کے سامنے جھکو، اس کو راضی کرو، اس کو خوش کرو، جب یہ خوش ہوگا تو رب بھی خوش ہو جائے گا۔ چاند ستارے انہوں نے بھی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اللہ کی ہے مخلوق، لیکن ان کے ذریعے سے رب تک پہنچ رہا ہے، جس طرح آج کل کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم جاتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ان کے ذریعے سے پہنچیں گے، ایسے کیسے پہنچ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اور رب اس معنوں میں کہتے تھے کیونکہ عبادت کر رہے تھے ان کی، جس کی عبادت کی جائے، جس کی طرف جایا جائے، جو ذریعہ بن جائے، ٹھیک ہے نا؟ اصل عبادت چونکہ رب کی ہوتی ہے، ہاتھ اسی کے سامنے پھیلائے جاتے ہیں، تو وہ جو سورج کے سامنے پھیلا رہے تھے، سمجھ لو اسے رب بنا لیا۔ تو آج بھی یہی ہے نظریہ، جب کہ اس پر کہا جا رہا ہے ما لم ينزل به علیکم سلطان، اللہ نے تمہیں کہاں کہا ہے کہ میری ان مخلوق کو راضی کرو تو میں راضی ہوں گا ورنہ نہیں ہوں گا؟ اللہ نے کوئی دلیل نازل کی ہے؟ تمہارے پاس ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، تو دونوں گروہوں میں سے، دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ حق رکھتا ہے بالامن، امن کا؟ کس کو بے خوف رہنا چاہیے؟ وہ جس کے پاس دلائل ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا ہے، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، جس کے پاس دلیل ہے اس بات پر، اسے بے خوف رہنا چاہیے نا۔ اور جس کے پاس کوئی دلیل نہیں، بغیر دلیل کے اس نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، وہ بے خوف ہے۔ عقل نہیں تمہارے پاس؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو پھر بتاؤ کون زیادہ امن میں ہونا چاہیے؟ وہ نا جس کے پاس دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، ساری اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، اسی کے سامنے جھکو اور اسی سے مانگو، وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ اللہ نے اپنے اختیارات کسی میں نہیں بانٹے، جس کے پاس دلیل ہے وہ سکون میں ہونا چاہیے، وہ امن میں ہونا چاہیے، جس کے پاس دلیل نہیں، بغیر دلیل کے جو شرک کر رہے ہیں، ڈرنا تو انہیں چاہیے۔ الذین آمنوا، یہاں پر اللہ نے امن کا اصول بتایا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ ظلم سے مراد شرک ہے،
شرک، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اپنے ایمان میں انہوں نے شرک کی ملاوٹ نہیں کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اپنی توحید میں خلل نہیں آنے دیا۔ ہمیشہ ان کے دل میں یہی رہا کہ ہمارے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ انہوں نے کسی اور کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکائی، نہ ہی کسی باطل معبود کے سامنے، نہ ہی کسی دنیا کی باطل طاقت کے سامنے، اور نہ ہی کسی کی کشامت اس وجہ سے کی کہ یہاں سے مجھے کوئی نفع ملے گا۔ نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، دنیا میں سکون اور اطمینان کی زندگی انہی کے لیے ہے جو اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ رکوع کمپلیٹ ہوا یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابراہیم جیسا عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح مشرکوں کے سامنے ڈٹ کر توحید کا اعلان کرنے اور توحید کا پیغام ان تک پہنچانے والا بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو توحید کی دولت سے مالا مال کر دیں، اور اللہ ہمیں شرک جیسے ظلم سے بچا لیں، اور اللہ ہمارے معاشرے کو توحید کی سمجھ دیں۔ اللہ ہمیں توحید پھیلانے کا ذریعہ بنا دیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے قربانیاں دینے والا بنا دیں، اور اللہ ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔